السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ آخر بیوی خدیجہ نے جب حضرت جبرائیل الامین کو پہلی بار دیکھا تو ڈر کے مارے اپنے سر سے دوپٹہ کیسے ہٹا دیا۔ جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے ساتھ عجیب چیز ہونے لگی۔ آپ جب بھی کبھی گھر سے باہر گھومنے کے لیے جاتے تو راستے کی ہر ایک چیز، پیڑ پودے پتھر آپ کو سلام کرنے لگتے، تو آپ کو آواز آنے لگتی کہ اے محمد السلام علیکم۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پریشان ہو جایا کرتے کہ یہاں تک کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، اور چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، پر وہ آوازیں پھر بھی آتی رہتی تھی۔ اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھا کرتے تو وہ خواب سچ ہو جایا کرتا۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے کہ آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہیں، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر کوئی دور سے آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ خواب اگلے ہی دن سچ ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہ دیکھ کر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوا کرتے کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وقت گزرنے لگا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا رہنا پسند آنے لگا، اور کسی سے زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے، اکثر زیادہ خاموش رہا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے کچھ دور ایک پہاڑی پر، جس کا نام غار ہیرا تھا، آپ وہاں چلے جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں گزارتے تھے، اور اپنے ساتھ کئی دن کا کھانا بھی لے جایا، اور وہاں بیٹھ کر تنہائی میں اکثر آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ آخر اس دنیا کو کس نے بنایا ہے، اور اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے۔ ایک روز آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کر سوچ ہی رہے تھے کہ تبھی ایک بہت عجیب چیز آسمان سے نیچے کی طرف اتر کر آئی، اور وہ اس پہاڑی کے پاس آ کر رکے جہاں پر آپ تشریف لائے تھے، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، جسے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور کانپنے لگے۔ حضرت جبرائیل الامین غار کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے محمد باہر آؤ۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے نبی نے جب پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو کانپنے لگے اور ڈر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی غار سے باہر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا اور بہت تیزی سے آپ کو کونے سے دبایا اور کہا کہ اے محمد پڑھو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرا گئے اور کہا کہ میں امی ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے کہا کہ اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ میں امی ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو اتنی تیز دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا کہ اے محمد پڑھو۔ اسی وقت اللہ کی ایک تجلی اللہ کے رسول کی طرف آئی اور اللہ کے رسول کے جسم میں مل گئی، اور اس تجلی میں ایسی طاقت تھی کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے بوجھ کو برداشت کر پاتے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ آپ وحی کے بوجھ کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے، اور اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیسری بار اللہ کی تجلی آپ کے دل میں شامل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ اقرأ بسمی کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور جس کا مطلب ہے کہ اے محمد پڑھو۔
اس اللہ کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اے محمد پڑھو کہ آپ کا رب بہت مہربان ہے اور جس نے قلم کے ذریعے آپ کو علم سکھایا ہے اور اسے وہ باتیں بتائیں جسے وہ کبھی نہیں جانتا تھا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کی وہ آیت پڑھائی اور پھر دور جا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بہت ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف چل پڑے اور یہ دیکھ کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ڈر گئے اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ ایک معصوم سے انسان اکیلے کھڑے ہوئے کانپ رہے تھے اور آپ کو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو یہ معلوم تھا کہ آخر یہ فرشتہ کون ہے اور یہ میرے پاس کیوں آیا ہے۔ اور شاید اب دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی اور اللہ بھی شاید اپنے نبی سے مخاطب ہو رہے تھے جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ زمین اور آسمان، چاند اور سورج، یہ ہر چیز کو آپ کی ہی خاطر پیدا کیا گیا ہے اور ایک معصوم سے انسان کو ایک ویرانے میں ساری کائنات کو صحیح راستے پر لانے کی ذمہ داری دی جا رہی تھی کہ اے لوگو، اب وہ نبی آ چکے ہیں جس کا ساری دنیا کو ہر چیز کو انتظار تھا اور اب وہ نبی آ چکے ہیں جن کے ایک آنسو پر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا ہے اور اب وہ نبی آ چکے ہیں جن کی دعاؤں پر آسمان کے سارے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور آپ کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی آنکھوں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز قدموں سے پہاڑی سے نیچے اتر کر اپنے گھر کی طرف چل۔ اس وقت گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بی بی خدیجہ تھیں اور جیسے ہی آپ تینوں نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا کہ آپ کتنا ڈرے ہوئے ہیں، آپ کتنا کانپ رہے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت بی بی خدیجہ دوڑ کر آپ کے پاس پہنچتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا، سب پریشان تھی کہ پتہ نہیں ہمارے والد کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے کہا اے خدیجہ میرے لیے چادر لے کر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور بڑی بیٹی دوڑ کر گئیں اور ایک چادر لے کر آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت بی بی خدیجہ نے آپ کے اوپر چادر ڈال دی۔ کچھ دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی، حضرت بی بی خدیجہ نے آپ کو پنکھے کی ہوا دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کو ساری بات بتا دی اور وہ آیتیں بھی پڑھ کر سنائی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنائی تھیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان جانے کا سن کر بی بی خدیجہ کہنے لگی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کی عزت کو کبھی بھی داغدار نہیں کرے گا کہ آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، یتیموں کی مدد کرتے ہو اور پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہو۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ بی بی خدیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ میرے ساتھ میرے چاچا برقہ بن نوفل کے پاس چلو، وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ اچھا مشورہ دیں گے۔ ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے کا قصہ دوسری ویڈیو میں جلدی ہی بتاتے ہیں، اور اسی لیے سبھی لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔